بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھنسا دے۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب نے جس صورت مبارکہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ شمس ہے، اور اس کے اندر واضح طور پر واقعہ قوم سمود کا بیان ہوا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نشانی اور ایک علامت جو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ان پر نازل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کو بالکل تنگ نہیں کرنا، اس اونٹنی کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور اس کے کھانے پینے کا بالکل لحاظ کرنا ہے، ایک دن کھانا پینا اس
کا ہوگا اور ایک دن پوری قوم کا۔ ظاہر ہے قوم نے نشانی مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے، اس وقت کے نبی سے معجزہ طلب کرتی، معجزہ آنے کے بعد، نشانی آنے کے بعد، کوئی بھی ڈیمانڈ جو قوم کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ نازل ہو جاتی، اب اس کے بعد اگر کوئی بھی قوم اس کا خلاف کرتی یا اس کو نہ مانتی تو پھر قوم پر عذاب آ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بھی عرب کے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ سارے کے سارے پہاڑ ہٹ جائیں، زمین بالکل برابر ہو جائے اور بہت اچھی زمین ہو جائے، کھیتی باڑی یہاں پر ہو، سونے کے پہاڑ بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو خالق کائنات نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا کے مطابق یہ معاملہ کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر پھر قوم نہ مانی تو پھر ان کو تہ و بالا کر دیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کریمہ ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے عرض کی مولا کریم میں لوگوں کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، اس لیے پھر آپ نے یہ نشانی، یہ معجزہ عرب کے لوگوں پر یہ والا ظاہر نہیں فرمایا۔ تو جب قوم نے، جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جب انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کے پاؤں کاٹ دیے، تو ایسی قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ اب دیکھیں کونچے کاٹنے والے یا پاؤں کاٹنے والے چند افراد تھے، باقی لوگوں کا گناہ یہ تھا کہ وہ اس کام میں خاموش تھے، انہوں نے مزاحمت نہیں کی، اس کے خلاف کوئی سراپا احتجاج نہیں ہوئے، اس وجہ سے ساری کی ساری قوم کو تہ و بالا کر دیا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اطراف کے اندر دیکھیں کہ کہاں پر کون سی ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ جس کو ہم جان بوجھ کر دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے باوجود گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے، جتنی جس کے اندر طاقت ہو اس کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا یا عبادات کر لینا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ بھئی آپ نے یہ تمام تر معاملات تو اپنے لیے کیے، یہ بتائیں کہ آپ نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ کیا تم نے لوگوں کو برائی سے منع کیا، نیکی کا حکم دیا؟ اب چونکہ تا قیام قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، کوئی فرشتہ ہمیں نازل ہو کے نہیں بتائے گا۔ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا سمجھانا ہے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ تو آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ احباب کے بہت سے سوالات ہمیں موصول ہوئے۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات؟ جی مفتی صاحب، ایک بہن مظفر آباد سے پوچھتی ہیں کہ اگر عورت مکمل پردے میں ہو تو کیا کسی نامحرم کے ساتھ بائک پر سواری کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون کا اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کے اندر تذکرہ کیا تھا خواتین کے پردے کے حوالے سے، اس کو سن لیجیے گا۔ اسی مسئلے کو میں مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ خاتون ہر لحاظ میں چھپانے کی چیز ہے، ظاہر ہے اس کا معنی ہی عورت ہے، چھپانے کی چیز۔ تو اگر یہ مکمل پردے کی حالت میں بھی کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھے گی تو یقیناً فتنے کا اندیشہ ہے، اور پردے کے اندر جتنا مرضی پردہ کر لیں، لیکن جب غیر محرم کے ساتھ اکیلے بائک پر بیٹھیں گی یقیناً جسم کے اعضاء اس کے ساتھ لگیں گے، اگر نہ بھی لگیں تب بھی اس کے دل کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوگی علیحدگی کے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی مرد کوئی کسی خاتون کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے، جب علیحدگی میں بیٹھے گا یا بیٹھے گی تو تیسرا ان کے مابین شیطان ہوگا۔ اس لیے اس شیطانی عمل اور وساوس سے اور فتنے سے بچنے کے لیے خاتون کو پردے کی حالت میں بھی علیحدہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اس کا والد ساتھ ہے اور موٹر سائیکل چلانے والا کوئی اور شخص ہے، اس کے بعد اس کا والد بیٹھا، لڑکی کا والد بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بھی محارم رشتہ داروں میں سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے پھر یہ خاتون بیٹھی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر اکیلی جائے تو شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اور کبھی کبھار ایسا ہو گیا اسکول سے یا کالج سے یا جاب سے کوئی والد یا بھائی لینے کے لیے نہیں پہنچا تو کسی محلے دار کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کو جلدی سے دفتر سے لے آؤ؟
قاری صاحب بہت سے مفاسد ہوں گے اس کے اندر، فتنے کے اندر مبتلا کرنا ہے، اسی لیے میں نے حدیث آپ کے گوش گزار کر دی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات سے منع فرمائے تو اس سے رک جانا بہرحال لازم ہوتا ہے، کیونکہ علیحدگی میں موٹر سائیکل پہ تو ظاہر ہے، اور تیسرا تو کوئی ساتھ ہوگا نہیں۔ لیکن خطرہ بھی تو ہوتا ہے، وہ جاب سے اکیلی جا رہی ہے تو راستے میں کوئی اسے اچک لے یا کوئی نقصان پہنچائے، محلے دار پہ اعتبار بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پائی جائے، بالکل مجبوری بن جائے، تو اگر خاتون اس سے بالکل ہٹ کے پیچھے بیٹھ جائے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو بامر مجبوری اس چیز کی کچھ دیر کے لیے اجازت ہوگی، لیکن بہرحال اس کو گناہ سمجھا جائے گا ثواب سمجھ کے، یا اس کو جائز اور حلال سمجھ کے نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جب دو گناہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو ایسی صورتحال کے اندر ایک سائیڈ کو اپنانا جب لازم ہو جائے تو پھر ہلکا جو گناہ ہوگا نا اسی جانب رجحان کرے، جو سخت گناہ ہے اس سے پھر بچ جائے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ڈی جی خان سے ہمایوں سرفراز پوچھتے ہیں کہ وضو کے لیے تیمم کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، اور مفتی صاحب برائے مہربانی تیمم کا درست طریقہ بھی سکھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہارا وضو فاسد ہو جائے، تم میں سے کوئی بندہ واش روم سے ہو کر آئے یا خاتون کو چھو لے، اور خاتون کو چھونے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس سے ازدواجی تعلق اس نے قائم کر لیا، یوں سمجھے اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک تو ہے وضو کا ٹوٹ جانا، یعنی وضو اس کا نہیں ہے، دوسرا ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جب اس کے پاس پانی بھی موجود نہ ہو، پانی موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے اوپر قدرت نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ بیمار ہے، پانی کو ہاتھ لگائے گا، مرنے کا خدشہ ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، مرض کے اندر شدت کا اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر پانی دور دور تک ہے ہی نہیں، تو ان تمام تر معاملات کے اندر تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ فقہائے احناف کے نزدیک ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ عید کی نماز کے لیے آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوگی، اب اگر وضو کرنے میں لگ جاتا ہے تو عید کی نماز چلی جائے گی، ظاہر ہے اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا، نماز جنازہ کی تکبیرات ہونے والی تھیں، اب اگر یہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو جنازہ کی نماز نکل جائے گی، اور یہ ہے بھی اس کا غیر ولی، یعنی ولی کے لیے تو جنازہ دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ میت کا ولی نہیں ہے، تو ایسی تمام صورتحال کے اندر یہ تیمم کر سکتا ہے۔ اب اس کا درست طریقہ جو مسنون ہے وہ یہی ہے کہ دو ضربیں یہ زمین پر لگائے گا، زمین، مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو، اس کی ایک علامت بتا دیتا ہوں کہ جس کو آگ جلا نہ سکے، اس کے اوپر نیت بھی کرے کہ میں اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ چونکہ تیمم کا معنی ہی قصد کرنا ہے، اس لیے ارادتاً اور اپنے اوپر پاکیزگی کے حصول کے لیے نیت کر کے ایک ضرب لگائے گا، مٹی یا مٹی کی کوئی بھی جنس ہے اس کے اوپر ایک ضرب ایسے لگا کے ہاتھوں کو آگے کرے، پھر پیچھے کر کے ان کو جھاڑ لے، یہ جھاڑنا سنت ہوگا۔ تو پہلی ضرب میں یہ ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کر کوہنیوں سمیت ہر جسم کے حصے پر یہ ایسے ہاتھوں کو پھیرے، یعنی اس طرح پورے بازو کو اور ہاتھ کو کور کرے، اسی طرح دوسرے ہاتھ کو اس طرح پورے بازو کے ساتھ کور کر لے۔ دوسری ضرب جب لگائے تو اس سے چہرے کے پورے جو اعضاء ہیں، جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو پر پورے چہرے کو ان ہاتھوں کے ساتھ گھیر لے۔ یہ تیمم کا درست طریقہ ہوگا۔ نیت کرنا یہ یاد رکھیں لازم ہوگا، بغیر نیت کرے تیمم نہیں ہوگا، اور تیمم کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی جس چیز سے آپ تیمم کر رہے ہیں وہ پاک ہو، یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو، پاک مٹی سے بہرحال تیمم کرے گا تو اس کا تیمم کرنا جائز ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اسی سے متعلق ایک اور سوال حاجرہ یاسین سیالکوٹ سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر جسم ناپاک ہو اور نماز کا وقت آ جائے لیکن پانی دستیاب نہ ہو تو کیا تیمم سے مکمل غسل کیا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے کہ جو صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اس سے پہلے کسی قوم کے لیے، کسی امت کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بڑا ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا ایک ایسے موقع پر آپ کا ہار گم ہو گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جس جگہ پر ہار گم ہوا اس پر آپ کی سواری بیٹھی ہوئی تھی، جو بھی جانور تھا وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اب رات کا وقت تھا اور اس وقت میں ہار نہیں ملا، بہت زیادہ تگ و دو کی، رات وہیں پہ گزاری۔ ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، کسی نے غسل بھی کرنا ہے، کسی نے وضو کرنا ہے، پانی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آپ کو کوئی تھوڑی سی، جس طرح ہم باتوں میں اپنی بیٹی کو کوئی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی کی اور آپ کو تھوڑی سی سرزنش بھی کی، چونکہ والد ہیں ان کے، کہہ سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا ذرا بھی آپ نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اللہ حاضل قیاس وقت گزرا تو صبح جب آپ کی سواری کو اٹھایا گیا تو وہ ہار نیچے تھا۔ اس سے بہرحال ہر کوئی اپنے اپنے مسائل کو اخذ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا آپ کی وجہ سے ایک پوری امت کو یہ تحفہ عطا فرما دیا کہ صحابہ کے لیے تیمم کرنا مشروع قرار دیا، اور پھر وہاں سے لے کر اب تک تیمم کا طریقہ اور تیمم کے تمام تر مسائل بھی احادیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا تیمم سے مکمل غسل کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کا سوال اگر یہ ہو کہ کیا پورے جسم پر تیمم کریں گے، تو یاد رکھیں تیمم غسل کے لیے بھی وہی طریقہ ہے، غسل کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی وہی طریقہ ہے۔ جب آپ نے تیمم کر لیا تو آپ اگر حالت جنابت میں تھے تب بھی آپ کو پاکیزگی حاصل ہوگی، یعنی حدث اصغر بھی دور ہو گیا، حدث اکبر بھی دور ہو گیا۔ غسل واجب تھا، تیمم سے وہ بھی پاکیزگی حاصل ہو گئی، اور وضو نہیں تھا تب بھی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ ایک چیز آپ نے یہ ایڈ کرنی ہے کہ جب پانی پر قدرت ہو جائے، یعنی آپ دوران نماز یا کسی بھی حالت میں تیمم سے کوئی عبادت کر رہے تھے، ایسی صورتحال کے اندر پانی پر قدرت ہوگی، یعنی کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر آپ کو وضو کرنا جائز ہوگا، تیمم آپ کا فاسد ہو جائے گا۔ باقی چیزیں وہی ہیں، صرف پانی پر قدرت کی وجہ سے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مفتی صاحب ایک اور سوال خیرپور سے مریم علی پوچھتی ہیں کہ میرے سسرال میں بہو کو کالے رنگ کا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس صورت میں پلیز رہنمائی فرمائیں کہ کیا اسلام میں خواتین کے لیے کالا لباس پہننے کی کوئی شرعی ممانعت تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی رنگ خواتین کے لیے پہننا کوئی ممنوع نہیں ہے۔ یہ کہہ لینا کہ فلاں رنگ پہننے سے فلاں کوئی نحوست آئے گی یا فلاں کوئی معاملہ ہو جائے گا، ایسا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے گھر والے کوئی کسی مصلحت کے پیش نظر، بعض لوگوں کو کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ پورے خاندان میں اس کو نہیں پہنتے، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر جائز کام کو کیا جائے، اور یہ بھی نہیں ضروری ہوتا کہ جائز کام ہو تو اس کو بالکل چھوڑ ہی دیا جائے۔ شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے اگر کسی مصلحت کے پیش نظر آپ کو روک رہے ہیں تو آپ اگر رک جائیں گی تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب لاہور سے مزمل حیدر پوچھ رہے ہیں کہ میری حجام کی دکان ہے، میرے والد بھی پہلے اسی پیشے سے منسلک تھے، لیکن مجھے حال ہی میں ایک دوست نے کہا ہے کہ حجام کی دکان چلانا گناہ ہے، کیونکہ اس میں بالوں اور داڑھی کو الٹے سیدھے سٹائل میں کاٹا اور بنایا جاتا ہے، اسی لیے یہ کاروبار حرام ہے اور اس سے ملنے والی کمائی بھی حرام ہوگی۔ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی شرعاً ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، تعاون کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت اور تعاون نہ کرو۔
اب ظاہر ہے ایک بندہ اگر حجام ہے اور کسی کی داڑھی کا سٹائل بناتا ہے، بالوں کا سٹائل بناتا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ کے اندر معاونت ہے، اس سے آنے والی کمائی جائز نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے یہ گناہ کے کام کے اندر تعاون کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر بالوں کا سٹائل صرف یہ بنایا جا سکتا ہے، درمیان میں سے مانگ نکالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بالوں کا ماتھے کے اوپر جو بال ہیں اور گردن کے پیچھے یعنی اطراف میں جتنے بھی بال ہیں تمام کا ایک سائز ہونا، ایک ہی سٹائل کے اوپر ان کا کاٹنا، یہ جائز ہے۔ یا پھر زلفیں رکھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، درمیان میں سے مانگ نکالنا۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی سٹائل بنائیں گے وہ سنت نہیں ہوگا۔ ہم اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی نے اپنی یا کسی کے بال ایسے ہیں کہ درمیان میں سے مانگ نکلتی نہیں، تو ایک بہرحال اس کا عذر آ گیا۔ اس کے علاوہ کوئی ڈیزائن بناتا ہے، بالوں کو پیچھے سے بالکل باریک کر لینا اور اوپر سے جناب بڑے بڑے بال بنا لینا، یہ کوئی مہذب قوم کا شیوہ نہیں ہے۔ بہرحال معاشرے کے اندر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے ایسے بال بنائیں۔ آپ اگر حجام کی دکان ہے آپ کی، تو ایسے لوگوں کے بال بنائیں کہ جو واقعی شریعت کے مطابق ہیں، اور جو جس فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے اس فیلڈ کے مطابق تمام تر اسلامک مسائل سے آگاہی لازم ہے۔ آپ نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس سے توبہ طائب کریں، الٹے سیدھے سٹائل نہ بنائیں، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے داڑھی کو ایک مٹھی تک رکھنا۔ اس سے اگر کسی نے کم کیا اور خاص طور پہ اس کا ڈیزائن بنایا تو یہ شریعت کے ساتھ اور سنت کے ساتھ ایک طرح سے مذاق ہوگا، اور ایسا مذاق کرنے کی وجہ سے یقیناً عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ بنوایا ہے۔ اور ظاہر ہے بنانے کے اندر آپ معاونت کر رہے ہیں تو توبہ طائب کرنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ اس کام سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ مفتی صاحب، شیو کرنا تو چلو حرام ہو گیا، اس کی کمائی بھی حرام ہو گئی، لیکن مجھ سے ایک حجام یہ پوچھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا ایک چاول کے برابر، یہ بھی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جائز ہے، تو میں اگر اتنی کاٹتا ہوں تو جائز ہوگی میری کمائی؟ دیکھیں، اگر تو جمہور کا موقف لیں گے تو بلکہ جمہور کا موقف بھی قرآن کے مطابق ہی ہے نا، تو ایک مٹھی تک رکھنا سنت ہے، اس سے کم اگر کسی نے کیا، بہرحال ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اگر اس نے اس روایت کے مطابق عمل کر لیا اور چاول کے دانے کے برابر اس نے کسی کی داڑھی کاٹ دی، تو اس زمرے میں نہیں آئے گا کہ جو ڈیزائن بنانے والا اور بالکل سرے سے اتار دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مفتی صاحب، اگلا سوال اسی سے متعلق ہے، فیصل آباد سے راجہ اکبر نے بھیجا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے حجام کا کام کر رہا ہوں، اب میری 3 دکانیں بن گئی ہیں، میری دکان پر بال کٹوانے والے کے ڈھیروں ڈھیر بال جمع ہو جاتے ہیں، مجھے ان بالوں کو کیسے ضائع کرنا چاہیے؟ یا اگر میں ان بالوں کو بیچ دوں تو کیا ان سے ملنے والا معاوضہ میرے لیے حرام ہوگا یا حلال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور انسان کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں، ان کا شریعت کے اندر ایک ادب ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ اب اس کے جو بال ہیں ان کو بھی وہی عزت حاصل ہے جو اس کے جسم کو عزت حاصل ہے، اس کے ناخن جو ہیں ان کو بھی وہی عزت حاصل ہے جو اس کے جسم کو حاصل ہے۔ کوئی بھی ایسا عضو، مثال کے طور پہ کسی نے آپریٹ کروایا اور کوئی جسم کا حصہ علیحدہ ہوا تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ دفن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی بال جو ہیں یا انسانی ناخن جو ہیں ان کو یا تو پانی میں بہا دیا جائے یا ان کو زمین کے اندر دفن کیا جائے۔ ان کو بیچنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا جسم اور ہم خود بھی اپنے مالک نہیں ہیں۔ یہ جو نعرے لگتے ہیں نا کہ ہمارا ہی جسم ہے اور اس پر ہماری ہی مرضی ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ نہ تو ہمارا جسم اپنا ہے اور نہ ہی اس پر ہماری مرضی چل سکتی ہے۔ یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے اور اس پر مرضی بھی خالق کائنات کی ہی چلے گی۔ تو کوئی بھی ایسا عضو اگر اس کی خرید و فروخت کی تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، اس سے ملنے والا معاوضہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اور پھر یہ یاد
یاد رکھیں ان بالوں سے جو بنائی جائیں گی آگے وگیں جن کو کہا جاتا ہے، یا کوئی بھی مصنوعی بال جو بنائے جائیں گے، اس کے حوالے سے بھی تو کئی مسائل پیدا ہوں گے کہ ان کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خواتین کے جو اس طرح کے بال بناتی ہیں ان کے بارے میں بھی وعید سنائی ہے، لہٰذا یہ بھی گناہ کے کاموں کے اندر تعاون کرنا ہے اور انسانی عزت اس کے اندر پامال ہو رہی ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ مفتی صاحب، ایک بہن منڈی بہاؤدین سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر ناپاک جسم پر صاف ستھرے کپڑے پہن لیے جائیں اور بظاہر کپڑوں پر کوئی نجاست بھی نہ لگے تو کیا پھر بھی کپڑے ناپاک ہوں گے یا پاک رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ اور بھی صحابی ہیں، میرے سامنے جو روایت ہے وہ امام مسلم نے اس کو ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو کر غسل فرمانے چلے گئے۔ جب واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حیا آئی تھوڑی سی کہ آپ کے پاس ہوں اور میرے اوپر غسل واجب ہو، میں جلدی سے غسل کرنے گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن لا ینجس ان المؤمن لا ینجس، کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری نجاست اگر مومن کے اوپر، مسلمان کے اوپر ظاہری نجاست نہ ہو تو وہ اس طرح نجس نہیں جس طرح نجاست نجس ہوتی ہے۔ اگر جسم بالکل ظاہری نجاست سے پاک تھا، حکمی نجاست اس کے اوپر موجود تھی، غسل واجب تھا یا وضو کرنا تھا، اس کے جسم کے ساتھ جو بھی چیزیں لگی ہیں وہ ناپاک نہیں ہوں گی، وہ اسی طرح پاک ہیں۔ اگر کوئی مایا یا کوئی ایسی نجاست جسم کے اوپر موجود تھی پھر آپ نے کپڑے پہنے تو ایسی صورت میں وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، محض غسل کے وجوب کی وجہ سے دوسرے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ مفتی صاحب، سرگودہ سے ریاض عالم پوچھتے ہیں کہ میت کو سفید کفن کے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن پہنا کر دفن کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو کفن دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تو سفید کفن ہی دیا جائے گا، تاہم اگر مجبوری بن گئی اور سفید کپڑا موجود نہیں ہے، کوئی بھی کپڑا دیا تو سنت کا خلاف ہوگا، کفن تو ہو جائے گا۔ یعنی جو فرض تھا ہم نے ایک اپنے مسلمان بھائی کو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، جو بھی ایک تقاضے تھے اس کا حق ادا کرنا تھا، وہ تو ہم نے ادا کر دیا، لیکن بہرحال سنت کا خلاف ہوگا، کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مردوں کو سفید کپڑوں میں دفن کیا کرو اور خود بھی سفید کپڑے پہنا کرو، کہ یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ لہٰذا کوشش یہی کریں کہ اچھا کفن ہونا، اچھے سے مراد یہ ہے کہ مناسب درجے کا ہو، نہ بہت زیادہ مہنگا ہو نہ بہت ہی زیادہ گھٹیا ہو۔ جس طرح کا کپڑا وہ میت وہ بندہ دنیا میں پہنتا تھا اسی کے مطابق اچھا کفن ہونا چاہیے، لیکن سفید کفن سنت ہے، اگر اس سے ہٹ کر دیا تو سنت ادا نہیں ہوگی، باقی اس کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے بھی ایک گزارش ہے کہ اگر کسی بھی دینی، شرعی اور اخلاقی معاملے میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔